جی، تو پہلی 4 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں جو سفر شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. جب بھی آپ نے قرآن کا سفر شروع کرنا ہے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانی ہے، ریمائنڈر دینا ہے. ایسی پرابلمس بھی آئیں گی، اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھانا ہے. 5ویں چیز موسٹ امپورٹینٹ سمجھیں. اب آپ ٹرین میں بیٹھنے لگے ہیں. ٹرین کون سی ہے؟ قرآن کی کمپنی جوائن کریں، کیونکہ اس کے لیے ایک ہی بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے نکلے ہوئے کسی قافلے کو ضرور جوائن کیجیے، کیونکہ باہر حالات بہت خراب ہیں، اکیلے سفر کرنا بہت مشکل ہے. آپ اگر دنیا کا سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے نا حالات بہت خراب ہیں، کسی کو ساتھ لے کے جاؤ. تو قرآن کے معاملے میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، فتنے بہت زیادہ ہیں. آپ اگر اکیلے قرآن پڑھیں گے نا، میں اپنی اگر بات کروں تو میں نے اکیلے قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت دفعہ کوشش کی تھی. میری کوشش ہمیشہ ناکام ہو جاتی تھی. اور جب پراپر ایک قافلہ نکلا، 4 سے 5 لوگ مل کر سفر شروع کیا، تو الحمدللہ اس سفر نے ایک قافلہ اختیار کیا اور قافلے کی شکل اختیار کی، اور آج اس قافلے کے اندر بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور جو الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. تو آپ کسی بھی قافلے، آپ آج تو بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جہاں پہ قرآن کو سکھایا جاتا ہے تو مشکل بھی نہیں ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی کلاس ضرور جوائن کریں. ریگولر کلاس یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سیشن آپ کا ہو گیا تو آپ نے اس کو جوائن کیا، یہ تو سمجھیں آپ کے لیے ریمائنڈر ہے. قرآن کی کوئی ریگولر کلاس آپ ضرور جوائن کریں، کیونکہ اکیلے سفر میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، بہت مشکل ہے. کیوں؟ ہمارے گھر کے اندر بہت سے فتنے ہیں، ہمارے گھر کی ہماری سوچ کے اندر، ہمارے نفس کے اندر، ہمارے موبائل کے اندر بہت سے فتنے ہیں. تو ان فتنوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کی کوئی کلاس جوائن کر لینی ہے. مختلف اوقات پر مختلف انسٹیٹیوشن میں کلاسز ہوتی ہیں، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس ادارے کو جوائن کریں اور قرآن سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے محبت کریں. یہ ایک واحد طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے لیے تبھی فائدہ مند ثابت ہوگی جب آپ اس ایک ٹپ پہ عمل کریں گے. پلیز جوائن دا قرآنک کمپنی. صالحین کی صحبت کی دعا کیا کریں. صالحین کی صحبت ہمیں عمل کی طرف آمادہ کرتی ہے. قرآن کی کمپنی جوائن کرنے سے، قرآن والوں کی صحبت جوائن کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے عمل شیئر کرتا ہے نا تو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم مل کر سفر کرتے ہیں تو دوسرا جی یہ بھی اس کے اندر یہ بھی ایکٹیویٹی ہے، وہ یہ بھی کام کر رہا ہے، وہ ڈسکشن کرتا ہے، وہ تدبر کرتا ہے، وہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. شیطان حملہ کرے گا، لاسٹ پوائنٹ میں دیکھا نا، لیکن آپ نے سمجھے کو رحمان کے پاس لے کے جانا ہے، ریسکیو کروانا ہے خود کو. ٹھیک ہے، اور پھر کبھی بھی اس قافلے کو نہیں چھوڑنا، ادروائز قرآن ہاتھ سے نکلتا جائے گا. خاص طور پہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے نہیں، 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ کے لیے نہیں، قرآن کو پوری زندگی کے لیے کسی نہ کسی قافلے کو جوائن رکھیں. یہ مت سمجھیے گا کہ آپ 2 سال کا کوئی کورس کر لیں گے تو بعد میں آپ قرآن کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں. محبت آپ کی ہوگی، لیکن جو فتنے ہیں نا وہ آپ کو اپنے ساتھ اس قدر فتنوں کے اندر انوالو انسان ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ قرآن ہماری کتاب بھی ہے کہ نہیں. یقین جانے یہ 100% بات ہے، بہت مشکل ہے. وہی بندہ بھی کر سکتا ہے جو رہتا ہے پہاڑوں میں، جس کے پاس موبائل نہیں ہے اور جس کے پاس دنیا کے فتنے نہیں ہیں، تو وہ اکیلے بیٹھ کے قرآن کو اسٹڈی کر سکتا ہے. جو باہر نکلتا ہے، جو انسٹیٹیوشنز میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل. اس لیے
اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھے کہ میں نے کچھ عرصے کے لیے قرآن کو جوائن نہیں کرنا، میں نے ہمیشہ کے لیے قرآن کو جوائن کرنا ہے، ایک چیز کمپلیٹ کرنی ہے دوسرا۔ علوم القرآن اگر آپ سیکھنے لگیں تو آپ کی زندگی وقف ہو جاتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک علم نہیں ہے، مختلف طرح کے علم ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس کا سفر ختم کرنے کے لیے نہیں شروع کرنا، اس کا سفر اس لیے شروع کرنا ہے کہ ہماری سانس تک یہ ساتھ رہے۔ اور پھر جب آپ کو باتیں پتہ چلیں گی تو آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت بھی کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو باتیں بتاتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو رنگ بڑھتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے۔ برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر ہمارے برتن کے اندر دنیا کی باتیں جاننی، سوشل میڈیا کے نان اوتھینٹک جو واقعات ہیں اور جو نالج ہے وہ جانا ہے، تو پھر ہماری زبان کے راستے بھی وہی نکلنا ہے۔ ہماری اولاد سنے گی، ہماری نسل سنے گی، ہمارے اسٹوڈنٹ سنیں گے، ہمارے رشتہ دار کزن جس کو بھی آپ سنائیں گے تو آپ بغیر کسی پروف کے باتیں بتائیں گے، تو پھر آپ کے لیے ایک ہدایت اور نور کی بجائے آپ کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ کو فیس ٹو فیس قرآن سے بات کرنی ہے، آپ کو ڈائریکٹ قرآن سے جڑنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کنسسٹنسی سے قرآن کی کوئی بھی کمپنی جوائن کر لیں۔ اس کے بعد جو ٹپ نمبر 6 ہے پرے۔ اب آپ نے قرآن کی کمپنی جوائن کی، قرآن کا سفر شروع کیا، آپ کو پڑھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ پہ آپ نے جب پڑھنی ہے تو دعا کرنی ہے اللہ مجھے شیطان سے بچا لینا، بسم اللہ پڑھنی ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ جہاں بھی میرا حادثہ ہو جائے، میرے اوپر شیطان حملہ کر لے یا شیطان مجھ پہ حاوی ہو جائے، میری لا علمی کی وجہ سے، میری کوتاہی کی وجہ سے مجھے ریسکیو کر لینا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت پڑھی آپ نے، آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیپلی سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا، اس کے بعد ایک ایک آیت پڑھیں، جیسے جیسے آپ قرآن سیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ دعا کریں، الحمدللہ رب العالمین یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا، الرحمن الرحیم مجھ پہ رحمت نازل کرنا، مالک یوم الدین میرے اندر شعور پیدا کر آخرت کے دن کا، میں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچ سکوں، میں آخرت کے دن کو سیریس دے سکوں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں سیکھ رہے ہیں نا، آپ کی اندر والی جو فیلنگز ہیں نا وہ کیا ہونی چاہیے، مکمل دعا۔ آپ دعا کے بغیر اس در ٹک نہیں سکتے، کیونکہ آپ اپنی وجہ سے نہیں قرآن کو جوائن کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یا رب مجھے معاف کر کے مجھے قرآن کے لیے چن دیں۔ جیسے جیسے آپ کو قرآن پہ پیار آئے کیا کرنا ہے، اللہ یہ میری بہار ہے، اس کو کبھی بھی میرے سے الگ نہ کرنا۔ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے، حامد اپنے بیوی اپنے حامد کے لیے، جب حامد کو بہت خوبصورت رشتہ جب دیکھتی ہے حامد کا تو دعا کرتی ہے یا اللہ میرے حامد کو ہمیشہ سلامت رکھنا، میرے ساتھ رکھنا۔ تو قرآن تو ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہے، قرآن تو سانس ہے، اس کے بغیر ہم جی کیوں رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان کی روح ہے، شاہ رگ ہے، اس کو کاٹ دیں گے تو اسلام سے الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایک جگہ پہ رک کر دعا کرنی ہے۔ ہر آیت کو سمجھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنے لیے دعا کیجیے، عمل کی دعا، استقامت کی دعا، اس خاص موضوع پہ کاربند ہونے کی دعا جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا آپ نے کرنا ہے۔ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ سب چیزیں امانت ہے، آپ اگر پہلے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو بھی ان پر عمل کریں، اور اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہترین قرآن کے دوست بن جائیں انشاءاللہ۔ ٹپ نمبر 7، بی اسٹوڈنٹ۔ اچھا اب آپ نے قرآن کو وزٹ کرنے کے لیے جوائن نہیں کرنا، ہاں 2-4 دن کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کہاں زیادہ سمجھ آتی ہے، مختلف اداروں کا وزٹ کر سکتے ہیں، مختلف اسپیکرس کو آپ سن سکتے ہیں ایز اے لسنر، لیکن جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہاں پہ مجھے آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر آپ بجائے لسنر بننے کے اسٹوڈنٹس بنیں۔ جب ہم نے تفسیر القرآن کے اندر 2 آپشن رکھے تھے، ایز اے لسنر اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹس، تو
ہاں ہم نے اس کو چیک کیا، تجزیہ کیا، تو جو لسنرز ہوتے ہیں وہ ٹک نہیں پاتے، لسنر کنسسٹنسی سے قرآن نہیں سیکھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں، یا پھر مسئلہ آ جائے ان کو لگتا ہے ہمارے کون سے نوٹس جو ہیں وہ ضائع ہونے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آج لیکچر نہیں بھی لیا یا کلاس نہیں بھی اٹینڈ کی تو کوئی ایشو نہیں، مینشن ناٹ، ہم اگلی کلاس لے لیں گے. تو قرآن کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پچھلے دن کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں، کنیکٹ ہوتی ہیں. آپ پچھلی بات کو سمجھے بغیر اگلی بات نہیں سمجھ سکتے، بعض موضوع ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے. اور لسنر بہت کام، ایک لسنر رہ گئی تھی تو وہ عمرہ پہ گئی اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بھی کلاس جوائن نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ بہت کنسسٹنسی سے کلاس لے رہی تھی، لیکن زندگی کے اندر ایک چیز آئی، وہ کچھ دن انہوں نے کلاس نہیں لی تو پھر اب وہ نہیں لے پا رہی، حالانکہ بہت دل سے وہ کلاس لیا کرتی تھی. تو لسنر پر شیطان جلدی حاوی ہو جاتا ہے. تو آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے نا، تو جب آپ بار بار اپنے نوٹس دیکھیں گے یا پھر آپ اپنی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں تو یہ ہوں، مجھے لکھنے میں کتنا مزہ آتا تھا. ویسے بھی ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا قلم ہے وہ بھی آپ کی گواہی بن رہا ہے. جو آپ مائنڈ سے سن رہے ہیں آپ کا مائنڈ گواہی بن رہا ہے. آپ آنکھوں سے قرآن کی ورڈز کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں، وہ قرآن کے ورڈز آپ کے لیے گواہی بن رہے ہیں. آپ سناتے ہیں تو آپ کی زبان گواہی بن رہی ہے. تو 20 اسٹوڈنٹ جب آپ ہوں گے، طالب علم ہو کر آپ قرآن کو سیکھیں گے بجائے لسنر کے، تو آپ سیکھ بھی زیادہ سکتے ہیں، آپ سمجھ بھی زیادہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کنسسٹنسی بھی آ سکتی ہے، اور آپ قیامت کے دن کے لیے گواہی زیادہ تیار کر رہے ہیں. آپ کی گواہی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی ہاتھ بھی گواہی دیں گے، آپ کے کان بھی گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں بھی، آپ کا دماغ بھی، آپ کے ہاتھ بھی، آپ کا قلم بھی، آپ کے پیپرز بھی جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا وہ پارا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی چیزیں گواہ بن رہی ہیں. وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کر آپ جو ہے قرآن سیکھتے ہیں، اس کو تو فرشتے بھی جوائن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو لسنر بیٹھ کر نہیں سنتا، اکثر لسنر آپ کام کرتے ہوئے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹے ہوئے پھر نیند بھی آ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ بن کے کلاس لیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں لکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، میں لکھ نہیں سکتی تو میں پڑھ نہیں سکتی، تو میں ایز اے لسنر، تو اس کے لیے بیسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کچھ بھی نہ سیکھیں، وہ ایز اے لسنر قرآن کو ضرور جوائن کریں. زیادہ تر طبقہ تو پڑھے لکھے ہونے کا نا، تو جیسے آپ یونیورسٹی کے نوٹس تیار کر سکتے ہیں، پروفیسر کا لیکچر آپ لکھ سکتے ہیں، تو یہ پرابلم تو پھر آپ کو نہیں آنی چاہیے نا. ہم میڈیکل میں اتنی محنت کرتے ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ کی ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ، اور میڈیکل میں بھی اور اسکول میں بہت زیادہ نوٹس بھی بنانے والی، لیکن اپنی دنیا کی تعلیم کی وجہ سے ان کو اپنے قرآن کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے چھوڑ بھی دیا. تو آپ نے قرآن کو اس طرح والا نہیں بنانا کہ آپ کو دنیا کا کوئی مسئلہ آئے تو آپ اس کو کہیں چلو جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے، تو جب مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو تمہیں واپس لے لوں گا. قرآن مائنڈ بھی کر جاتا ہے، اور جب یہ مائنڈ کرتا ہے نا تو دوبارہ واپس نہیں آپ کو آنے دیتا، بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ جب آپ آ کر اس کو اگنور کر کے جائیں تو پھر اس کے اندر بہت گہرت ہے، پھر دوبارہ اس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ کم و بیشی کے سیکھ پائیں. 8ویں چیز، ڈسٹرکشن فری انوائرمنٹ. جہاں بیٹھ کے آپ قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ وہاں ڈسٹرکشنز نہ ہو، پیور انوائرمنٹ ہو، کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ سکون سے اس سے بات چیت کر سکیں. کم از کم جو کلاس آپ لے رہے ہیں اس وقت فوکس آپ کا بالکل کلاس میں ہو. تو اسی لیے ہم نے اپنی کلاسز جو ہے نا اس ٹائم پہ رکھی ہیں، جہاں صرف اس وجہ سے اس ٹائم پہ، وہ ٹائم بہت مشکل ہے، بہت ٹف ٹائم ہے وہاں اٹھنا، فجر کے بعد کلاس اٹینڈ کرنا، تو وہ بھی تفسیر کی جس میں آپ کو لکھنا بھی پڑے. تو ایک ہی مقصد تھا، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا ان کا ٹائم اتنا ٹف ٹائم ہے، اس ٹائم تو بمشکل آنکھ کھلتی ہے. تو اس کی کچھ وجوہات، نمبر 1 کہ آپ کی فجر ضائع ہو جاتی ہے تو فجر آپ ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 2 کہ اس وقت سکون والا ماحول ہوتا ہے، ڈسٹرکشنز نہیں ہوتی، ڈسٹرکشنز فری انوائرمنٹ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کے ارد گرد گفتگو ہو رہی ہوگی،
آپ فوکس کرنا چاہ بھی رہے ہیں لیکن آپ کا فوکس نہیں ہو رہا ہوگا. کچھ اسٹوڈنٹس کے ایسے ایشوز ہوں گے کہ آپ اس ٹائم پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو ایسی جگہ اور ایسے وقت کا انتخاب کریں جب آپ ڈسٹریکشن سے فری ہو کر قرآن کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کے دل میں ڈائریکٹ جا کے قرآن کی باتیں لگتی ہیں, سمجھ آتی ہیں آپ کو. نامی چیز, اب یہ سب چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں, آپ لکھ بھی رہے ہیں, تو ایک بہت پیاری چیز ہے جو آپ کی قرآن سے محبت کو بڑھاتی ہے. گیو یور وائس ٹو قرآن. قرآن کو اپنی آواز دیں, قرآن کی تلاوت کیا کریں. جب آپ کے کانوں میں آپ کی آواز جاتی ہے نا, تو آپ کو قرآن پہ اور پیار آنے لگتا ہے. جب آپ تجوید کے ساتھ, محبت کے ساتھ قرآن سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اپنے ایک ٹون میں پڑھتے ہیں, اور وہ مٹھاس آپ کے کان سنتے ہیں, تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے, بہت زیادہ. تو اس لیے تلاوت, خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا سیکھیے. جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی محبت آپ کے دل میں بڑھنے لگتی ہے. ایکسپیریمنٹ کر کے چیک کر لیجئے گا. اور نمبر 10 یہ ہے کہ کوشش کریں کہ موبائل کی بجائے ڈائریکٹ مصحف سے آپ تعلق جوڑیں. آپ کا اپنا ایک مصحف ہونا چاہیے, آپ کا اپنا ایک قرآن ہونا چاہیے, ایک نسخہ ہونا چاہیے جس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں, ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں, اس پر آپ اپنے اسٹکی نوٹس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایسے جز خرید لیں جہاں پہ سائڈ پہ ایک پیج ہوتا ہے خالی جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو بیسکلی بات یہ کہ آپ جب آپ قرآن کی کلاس لے رہے ہوں تو آپ آئی کانٹیکٹ آپ کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ جو روحانیت آپ قرآن کو تھام کر محسوس کر سکتے ہیں وہ روحانیت آپ موبائل سے نہیں لے سکتے. اور ویسے بھی جب آپ قرآن کو موبائل سے ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ واٹس ایپ پہ بھی جائیں گے, آپ فیس بک پہ بھی جائیں گے, آپ انسٹاگرام پہ بھی جائیں گے, آپ ٹویٹر پہ بھی جائیں گے, یوٹیوب پہ بھی چلے جائیں گے. قرآن کلاس کے دوران یہ آپ سے آج زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ موبائل کو نیچے رکھیں. آپ کے کانوں میں موبائل سے صرف آواز آنی چاہیے. موبائل سے آپ آواز کو کیچ کریں, یا پھر اسکرین شیئر ہو تو اس کو کیچ کریں. باقی پورا فوکس آپ کے پاس پڑے کوئی پیلو ہے یا کوئی بھی ریل ہے یا کوئی بھی ٹیبل ہے, اس قرآن پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس قرآن پہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن کو ڈائریکٹ دیکھیں گے نا, فیل کریں گے, تو آپ کے لیے قرآن کو جن ہاتھوں سے تھامیں گے وہ گواہی بھی بنے گی, اور جو محسوس احساسات ہوں گے نا وہ آپ کے دل تک پہنچیں گے. اب دیکھیں موبائل کے اندر قرآن کو ہم پکڑ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, وہ ایک میموری ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو قرآن اتنی پیاری کتاب ہے, اگر آپ کبھی کبھی اس پہ پیار آ رہا ہو تو سینے سے لگا کے اسے پیار بھی کیا کریں. کبھی آپ کو پیار آ رہا ہو تو آپ اس کو چومنے کو دل کرے, تو وہ عقیدت والا چومنا اور وہ رسومات والا چومنا علیحدہ ہوتا ہے کہ آپ چوم کے آنکھوں پہ بھی لگاتے ہیں اور ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے بغیر فیلنگس کے, وہ پھر دکھاوے میں آ جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی آپ بیٹھے ہیں اکیلے تو آپ کا دل, آپ کو قرآن میں بڑا پیار آ رہا ہے کہ قرآن نے اچانک آپ کو اتنے اچھے سولوشنز دے دیے ہیں, آپ اتنے پریشان تھے, قرآن نے آپ کے رستے کھول دیے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن کو حق کریں, قرآن سے پیار کریں, تو ایسا بھی کرنا چاہیے تو کریں. تو وہ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کا مصحف ہوگا. اب موبائل کو لگانے سے آپ کو فیلنگز نہیں آئیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اپنا مصحف بھی لیں. یہ کچھ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی باتیں کریں تو بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن سمجھیں کہ یہ ہیرا ہیرا ہے کہ جو آپ کو روشنی مہیا کر سکتا ہے قرآن کو شروع کرنے کے لیے, قرآن کو جوائن کرنے کے لیے کنسسٹنسی کے ساتھ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کر سکیں کہ آپ قرآن کو محبت کے ساتھ شروع کریں, اور اس نیت کے ساتھ کہ اس ڈگری کو میں نے اللہ کو دکھانا ہے, اور پھر ہی میری گواہی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا. قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے اپنے رکھنے والے اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا. بلکہ کہا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران جو پڑھتا ہے وہ دونوں صورتیں جو ہیں جنٹ کی شکل یا پرندوں کی شکل اختیار کر کے سایہ بنے گی پڑھنے والا, اور اللہ کے ساتھ ساتھ جا کے جگڑیں گی
کہ یا رب یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو بخشیں، اس کی رہائی کریں۔ تو جس نے ہمارے ہاتھ میں کل کو بولنا ہے ہم اس کو وقت نہیں دیتے، اور جن رشتوں نے، جن چیزوں نے ہم سے منہ موڑ جانا ہے ہم ان کو گلے سے لگا کے رکھیں گے۔ اس لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور قرآن کے بغیر زندگی اگر گزارنے بھی لگیں تو خود کو ریمائنڈر دیں کہ قرآن کے بغیر زندگی تو زندگی نہیں ہے، مقصد ہی ہمارا ختم ہو گیا۔ قرآن بامقصد بناتا ہے، قرآن ایکٹیو رکھتا ہے، قرآن امید دلاتا ہے، قرآن نور ہے۔ پل صراط پر اسی نور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے نا۔ پل صراط جو تاریک میں ایک بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز ایک پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور وہاں پہ وہی گزر سکے گا جس کے پاس نور ہوگا۔ تو کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، کسی کا نور ایک ڈاٹ جتنا ہوگا۔ تو اگر ہم لوگوں کی بات کی جائے تو ہمارا نور تو ڈاٹ بھی نہیں ہے، ہمارا تو وہ پل بالکل اندھیرے میں ہوگا، تو کتنا مشکل ہوگا اس کو عبور کرنا۔ اس لیے اس پل کو عبور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نا دعائیں کیا کریں بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ رشتہ قائم رکھ سکیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کلاس لمبی ہو جاتی ہے تو وضو، جی قرآن کے بغیر آپ وضو کے بغیر آپ مصحف کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ آپ اس کو پاک لوگ چھوئیں، تو پاک سے مراد کہ جب آپ حیض کی حالت میں ہوتے ہیں تب نہیں آپ اس کو چھو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سفر میں نکلنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کے لیے بہت سی آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔